دوستو، سیر و سیاحت کا کسے شوق نہیں ہوتا؟ ہر انسان سیر و سیاحت کا شوق رکھتا ہے۔ ہر انسان کو قدرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کا حق ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ قدرت کے کیا خوب نظارے ہیں۔ دوستو، 2019 کے مطابق پاکستان سیاحتی مقامات میں نمبر 1 پہ ہے۔ پاکستان نہایت ہی خوبصورت مقامات کا حامل ہے اور ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح یہاں آتے ہیں اور قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو چلیے ان مقامات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر اچھی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ نمبر 1، مری۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختون میں تقسیم یہ علاقہ مری بہت ہی خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سیاحوں کی یہ اولین ترجیح سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جنوری فروری میں بہت برف باری ہوتی ہے۔ سیاح خاص طور پر برف باری انجوائے کرنے آتے ہیں۔ مری کا نظارہ یورپ سے کم نظر نہیں آتا۔ یہ صوبہ پنجاب کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، اسی لیے مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4500 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کشمیر پوائنٹ اور مال روڈ انتہائی مشہور ہیں۔ نمبر 2، پیر چناسی۔ پیر چناسی آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ آزاد کشمیر کو جنت النظیر وادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیر چناسی ایک درگاہ اور سیاحتی جگہ ہے۔ یہ 2900 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا سب سے خاص مقام ہے اور بہت ہی دل افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یہاں لوگ پیرا گلائیڈنگ بہت شوق سے کرتے ہیں اور سردیوں میں بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کلام۔ کلام سوات کے علاقے میں واقع ہے۔ کلام بہت ہی خوبصورت دلکش نظاروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کلام سوات میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقام ہے۔ یہاں پر مہودن جھیل ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ لوگ دور دور سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ کلام آنے والے سیاح بوٹنگ اور فشنگ بھی کرتے ہیں اور اونچے لمبے بلند و بالا پہاڑ قدرت کا عجب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ برف میں ڈھکے ہوئے پہاڑ خوبصورتی کا شاہکار نظر آتے ہیں۔ ایسے خوبصورت مناظر انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بلیو واٹر جھیل ہے جو کہ اپنے نیلے پانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ پانی کا رنگ گہرا نیلا اور شفاف ہے۔ اسی نیلے رنگ کی وجہ سے یہ جھیل بہت مشہور ہے۔ نمبر 4، کمراٹ ویلی۔ یہ کمراٹ ویلی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، آبشاریں، گھنے جنگلات اس کی دلکشی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق خیبر پختون کا پہلا اور پاکستان کا دوسرا خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پر ٹراٹ فش کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر کمراٹ واٹر فال سے جو کہ کمراٹ کی سب سے اونچی آبشار ہے، لوگ آبشار کے پانی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک کالا چشمہ بھی ہے۔ چشمے پر بڑے بڑے کالے پتھر ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی کالا ہے، اسی لیے اسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دریائے پنجگوڑا بھی ہے جو کہ خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ سیاح یہاں پر کیمپنگ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، کمراٹ ویلی میں ایک کٹورا جھیل ہے جو کہ کٹورے کی شکل میں ہے۔ نمبر 5، ہنزا ویلی۔ یہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ غیر ملکی سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ زیادہ تر سیاح یہاں جاپان، انڈونیشیا، ملائیشیا اور یورپ سے آتے ہیں۔ ہنزا ویلی کے عجب نظارے ہیں جو کہ اس کی دلکشی کو بڑھا دیتے ہیں۔ قدرتی حسن سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہاں ایک التت قلعہ ہے جو کہ سرسبز باغات کے درمیان ہے اور ایک بلتت قلعہ ہے جہاں بہت پرانی آثار قدیمہ کی چیزیں رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ میوزیم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہنزا ویلی میں ایک رش جھیل ہے جو کہ دنیا کی اونچی ترین جھیل ہے اور خوبصورت جھیل مانی جاتی ہے۔ دوستو، ہنزا ویلی میں ایک ایگل نیسٹ کے نام سے اونچی چوٹی ہے جہاں سے پوری ہنزا ویلی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، راکا پوشی چوٹی کو بھی یہاں خاص اہمیت حاصل ہے۔ دور دور سے سیاح اس کی چوٹی کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 6، آنسو جھیل۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ وادی بونور میں ایک جھیل ہے جس کی ساخت آنسو جیسی ہے، اسی وجہ سے اسے آنسو جھیل کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کا شمار پاکستان کی مشہور جھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ وادی کاغان کی بلند ترین جھیل ہے۔ یہ سطح سمندر سے 4250 میٹر بلند ہے۔ اس جھیل کو 1993 میں پاک فضائیہ کے پائلٹ نے دریافت کیا تھا۔
और खुशकिस्मत लोग ही इसे देख पाते हैं, क्योंकि 5 घंटे की मुसाफत के बाद इस तक पहुंचा जा सकता है। जुलाई और अगस्त में इस झील से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, बाकी महीनों में ये बर्फ से ढकी रहती है। नंबर 7, वादी नीलम। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। ये नहायत हसीन वैली है। इसके नज़ारे नहायत ही सहर अंगेज और मशहूर कुन है। ये वादी गोशा जन्नत का नज़ारा पेश करती है। अड़नकेल वादी नीलम का मशहूर तरीन मुकाम है, जो कि मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। जैसे जैसे आप वादी नीलम की तरफ बढ़ते हैं, लगता है कि हम किसी जन्नतुल फिरदौस की तरफ गामज़न हैं। अड़नकेल में लोग कैंपिंग करते हैं और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ अड़नकेल में ट्रैकिंग भी की जाती है। ये सतह ज़मीन से 8000 की बुलंदी पर वाक़या है। ये पूरा जन्नत का नज़ारा पेश करती है। वादी नीलम में कुंडन शाही वाटरफॉल है। ये आबशार अपनी खूबसूरती से सयाहों को सहर अंगेज में मुब्तला करती है। रत्ती गली झील भी वादी नीलम में बहुत मशहूर है। वादी नीलम में दरियाए नीलम का नज़ारा तो बहुत ही दिलकश होता है। नंबर 8, किला रानी कोट। किला रानी कोट पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या है और ये दीवार सिंध के नाम से जाना जाता है। ये एक तारीखी इमारत है। रानी कोट का किला रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा किला है, जिसकी 4 दीवारें 24 किलोमीटर तवील हैं। इसीलिए ये एक मुनफरिद इमारत है। 24 किलोमीटर दीवारों का ये किला फ़न तामीर के एतबार से भी मुख्तलिफ हैसियत रखता है। ये काम माहिरीन फ़न और सन तराशों ने इतनी खूबसूरती से किया है कि ये पहली नज़र में अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये चट्टानें हैं या ईंट से चनी दीवारें हैं। इस किले की ताज़ीन व आराइश 18वीं सदी और 19वीं सदी ईस्वी की इब्तदाई सालों में की गई थी। इस किले की दीवारों को दीवार चीन के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है। इस किले की तामीर में 2500 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इस किले के अंदर मज़ीद छोटे किले हैं, जिनके नाम मेरी और शहर गढ़ हैं, और बहुत से सयाह दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं। नंबर 2, मालम जब्बा। मालम जब्बा सवात की वादी में वाक़या है। मालम जब्बा नहायत ही खूबसूरत सियाहती मुकाम है। ये ऐसा मुकाम है जो कि सर्दियों और गर्मियों खुला रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 9199 फीट है। सयाह यहाँ चेयर लिफ्ट को बहुत इंजॉय करते हैं। इस पर बैठकर पहाड़ों का नज़ारा करते हैं। सर्दियों में ये पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ पर एक ख़तरनाक एक्टिविटी ज़िप लाइन भी की जाती है। यहाँ स्कीइंग भी की जाती है और बैनुल अक़वामी सतह पर सिखाई भी जाती है। ये ऐसा खूबसूरत मुकाम है जहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं और लोगों का यहाँ बड़ा ही हुजूम होता है। नंबर 10, लुलुसर झील। ये झील वादी कागान के पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या कुदरती झील है। ये झील ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनती है। ये कुदरत का हसीन नमूना है। ये कागान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसका पानी शीशे जैसा साफ़ है। कागान का ऊंचा तरीन मुकाम बाबू सर टॉप इस झील के मशरिक में वाक़या है। इस झील तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद इस झील तक पहुंचा जाता है। सयाह इस खूबसूरत झील पर बर्फ़बारी को बहुत इंजॉय करते हैं। अक्टूबर से ही यहाँ बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस ठंडे तरीन मुकाम से सयाह नहायत ही लुत्फानंदोज होते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले पाकिस्तान विज़िट करना चाहेंगे या फिर स्विट्ज़रलैंड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।